آج 11 فروری بروز اتوار مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، بالکل نئی اپڈیٹ، بالکل ابھی کا یہ بیان ہم آپ کو سنانے والے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ میں جو لوگ موجود ہیں وہیں سے یہ بیان ہم کو سننے کو ملا ہے۔ کتا شبد کا استعمال کیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا ان کا بیان تھا کہ اے ٹی ایس کے دوارا ان کو گرفتار کیا جائے؟ نہیں، بیان تو سب سے زیادہ ووادت بیان تو بھاجپا والے دیتے ہیں۔ ابھی ان کے ٹی راجا نے کیا کیا بولا تھا لوک سبھا صدن میں، جو ان کے جو ہے سانسد نے کیا کیا بولا تھا، کیا اس پہ کارروائی ہو گئی؟ آپ یہ دیکھیے کہ 2024 کا چناؤ سر پہ ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو مسلمان ان کے لیے دیش کا سب سے بڑا سروپری ہے، جس کے میں ہم لوگ کہتے ہیں برکتی۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا دھرم گرو جو مرمج ہو وہ ایسے بیان بولے۔ سمویدھان میں سبھی کو اپنے دھرم کی ویاخیا کرنے کا ادھیکار ہے، اپنے دھرم کا پرچار کرنے کا ادھیکار ہے۔ کوئی آہ بھی بھرتا ہے تو ہوتا ہے بدنام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہیں، اور میں سب سے پہلے تو آپ سے وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں، تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ عزیزان محترم، جس خبر کا آپ بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، جس خبر کے لیے آپ بہت زیادہ بے قرار تھے، بے تاب تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ خبر آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج آپ یہ بات سنیں کہ ہم کس تاریخ میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آج تاریخ ہے 11 فروری اور بروز رویوار یعنی کہ اتوار، جس کو ہم انگریزی میں سنڈے بھی کہتے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور 11 تاریخ میں آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہماری جو کوشش تھی، تمام کروڑوں مسلمان جو کوشش کر رہے تھے کہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو جلد سے جلد رہا کیا جائے، تو ان سب کی یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں کہ آج مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کر دیا جائے گا 11 فروری میں۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی پریشانی یہ ہے کہ ایک گجرات کے اندر ایک جگہ اور ہے، اس کا نام ہے مداسا، تو وہاں سے بھی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ میں جو ایڈووکیٹ ہیں، جو آپ کے ساتھ میں آپ کے سپورٹر وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی حال میں بھی تیسرے مقدمے کی صفائی کے لیے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو وہاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کو جلدی سے جلد ان کے گھر پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ایڈووکیٹ صاحب نے جو بات کہی ہے، ہم ان کی بات پر بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو ضلع کچھ کا جو پولیس پرشاسن ہے، الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے اور بہت زیادہ آپ کی مدد کی گئی ہے، آپ کی ہیلپ کی گئی ہے۔ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے 27 رجب کا روزہ رکھا تھا، اور شب معراج جو 27ویں شب تھی، اس رات میں آپ کے لیے مکمل پرشاسن کی طرف سے نماز کا اہتمام تھا اور بہترین لباس کا انتظام کیا گیا تھا، اور جو روزہ آپ نے رکھا تھا اس روزے کی سحر و افطار کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ آپ کے نماز کا، عبادت کا بہت زیادہ اچھا انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ پرشاسن بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ میں ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو لے کر پولیس پرشاسن بھی دکھی ہے، اور جو گورنمنٹ میں جو صحیح
अच्छी जहनीत वाले लोग हैं, अच्छे मिजाज वाले लोग हैं, उन सब को तकलीफ़ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पर जितने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये सब के सब झूठे हैं, सब के सब गलत हैं। लेकिन प्रशासन का काम होता है कि अगर किसी के लिए कोई शिकायत दर्ज की गई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उसकी जांच होती है और उसकी पूरी तरीके से तहक़ीक़ की जाती है। जब तक वो मामला साफ़ नहीं हो जाता उस वक्त तक पुलिस प्रशासन अपनी ज़िम्मेदारी से बरी नहीं होता है। इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। हम गवर्नमेंट को जो है गाली नहीं बक सकते, हम प्रशासन को गाली नहीं बकते। जो प्रशासन का काम था वो प्रशासन कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िला कच्छ की पुलिस थी उसने ये वादा किया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को इज़्ज़त के साथ में रिहा करवाना और उनके गांव, उनके वतन मुंबई पहुंचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन ने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है। आज आपकी रिहाई की तारीख़ है, इंशाअल्लाह आज आप रिहा हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आपको मुदासा तीसरे मुकदमे की सफाई के लिए जाना पड़ा तो रब तबारक व तआला की बारगाह से यही उम्मीद है कि जिस तरीके से आप इन दो अदालतों से इज़्ज़त के साथ बरी हुए हैं वहाँ से भी आप इज़्ज़त के साथ बरी होंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के साथ है और लाखों करोड़ों मुसलमानों की दुआएं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के साथ है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी के साथ में मैं आपको एक बहुत बड़े नालायक इंसान का चेहरा दिखाने वाला हूँ जो बहुत बड़ा मुनाफिक है और जो उलमाए अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मुखालिफ है, जो अपने आप को सूफ़ी कौसर सिद्दीकी बताता है। ये कानपुर सूफ़ी खानका से ताल्लुक़ रखता है। मैं आपको बताऊं, ये जो 3 दिन की कस्टडी जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के लिए सख्त की गई थी, 3 दिन जो और ज़्यादा आपको रहना पड़ा हिरासत में, ये इसी नालायक के बयान की वजह थी। इसने एक लेटर भी लिखा है और इसने एक बयान भी दिया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी ये हिंदुस्तान के अंदर गज़वे हिंद का एजेंडा उठाए हुए है और इसके ताल्लुक़ आतंकवाद से भी जुड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से भी जुड़े हो सकते हैं। ये इस नालायक का जो पूरा लेटर आया है इसकी वजह से पुलिस जानकारी कर रही है और पूछताछ करने पर मजबूर है, वरना 3 दिन पहले ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला अपनी फैमिली के पास पहुंच सकते थे। लेकिन जैसे ही ये लेटर पुलिस प्रशासन को मिला तो प्रशासन इस बात को लेकर हैरत में पड़ गया और मजबूर हो गया कि पूछताछ और ज़्यादा की जाए, तहक़ीक़ के लिए कुछ दिन और लिए जाए, क्योंकि जो प्रशासन का काम था प्रशासन को करना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ में हम आपको एक बहुत बुरी ख़बर आपको बता रहे हैं कि हल्द्वानी की सरज़मी पर मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उनके लिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो मुसलमान परेशान हैं अल्लाह उनको भी तमाम परेशानियों से महफूज फ़रमाए, मज़लूमों की हिफाजत फ़रमाए।